سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ حجاج بن یوسف کا جواب بہت جلدی آ گیا۔ مورخوں نے اس کے خط کا پورا متن عربی سے ترجمہ کر کے لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے خط میں حجاج کو بہت زیادہ تعظیم و تکریم دی تھی اور کچھ القاب بھی استعمال کیے تھے۔ حجاج نے اس انداز تحریر کو پسند نہ کیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو جو خط لکھا وہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بیٹے کریم الدین محمد بن قاسم، تجھ پر اللہ کی رحمت اور کرم ہو۔ تیرا خط الفاظ اور القاب سے بھرپور تھا، سمجھ نہیں آئی تو نے ایسا کیوں کیا۔ احوال و قوائف جو تو نے لکھے ہیں میں نے پورے غور سے پڑھے۔ میرے عزیز بیٹے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اپنی رائے، اپنی عقل اور تدبر سے کام کیوں نہیں لیتا؟ میری خواہش اور دعا ہے کہ مشرق کے تمام بادشاہوں پر تو غالب آئے اور کفار کے تمام شہر اور قلعے تیرے قبضے میں ہوں۔ تو خود کفر کے شر کو ختم کرنے سے کیوں عاجز آ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو ان پر مسلط نہیں کر سکتا؟ وہ تو اسلام پر غالب آنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اور تو فاتح اور کامران ہوگا۔ دل کو مضبوط رکھ میرے عزیز، اور کفار کے دفاع کو توڑنے کے لیے تو جس قدر بھی مال خرچ کر سکتا ہے کر دے۔ دشمن پر انعام و اکرام کمی برسا دے۔ دشمن کا کوئی حاکم جگیر یا حاکمیت مانگتا ہے تو اسے دے دے اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ۔ کسی کو نا امید نہ کر، ان کی درخواستوں کو قبول کر اور انہی کے قوانین ان پر نافذ کر، اور وہ امن کا معاہدہ چاہیں تو انہیں امن دے، لیکن خود ان پر مسلط رہ۔ دشمن پر غالب آ کر اس کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لینے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صلح ہمدردی اور دشمن کی چھوٹی سی لغزش اور بہت بڑے مطالبے سے چشم پوشی اور اس کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات۔ دوسرا طریقہ ہے فیاضی سے مال خرچ کرنا، مخالفت کو انعام اور عطیات سے دباؤ۔ تیسرا طریقہ یہ کہ دشمن مخالفت کے در پردہ خطرناک طریقے اختیار کرے اور حالات تیرے خلاف ہو جائیں تو گھبرانے کی بجائے دماغ کو حاضر رکھ اور تیری رائے اور فیصلہ صحیح ہو۔ ہر وقت مغلوب دشمن کے مزاج پر نظر رکھ۔ چوتھا طریقہ ہے روب و دبدبہ، جرت، قوت کا استعمال کر کہ دشمن اور اس کے حمایتی سر نہ اٹھا سکیں۔ دشمنوں کو بے اثر اور بیکار رکھنے کے لیے یہ طریقے استعمال کر، اور کوئی کافر حکمران اطاعت اور امن قبول کرے اسے مؤثر اور بڑے سخت عہد نامے میں جکڑ لے۔ وہ جو بھی خراج خود مقرر کرے وہ قبول کر لے اور بہت جلدی وصول کر۔ اور میرے بیٹے قاصدوں کے معاملے میں بہت محتاط رہے۔ مفتوحہ علاقوں میں تو جس قاصد کو پیغام رسانے کے لیے استعمال کرے اس کے متعلق یقین کر لے کہ فولاد جیسا مضبوط دل رکھتا ہے اور وہ کسی کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ تجھے اس کی عقل پر، دور اندیشی اور ایمان کی پختگی پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ دل اور عقیدے کا اتنا مضبوط ہو کہ دشمن کے کسی آدمی یا عورت یا کسی اور لالچ کے جال میں نہ آ جائے اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو تیرے نقصان کا باعث ہو۔ مت بھولنا میرے عزیز بیٹے، ہندوستان بڑے خوبصورت اور دل نشین مکر و فریب کا ملک ہے۔ قاصدوں اور ایلچیوں کے انتخاب میں محتاط رہنا، ظاہر کی چالوں سے خبردار رہنا۔ اس کی طرف اپنے کسی معتبر قاصد یا ایلچی کو بھیجو تو اسے سختی سے نصیحت کرنا کہ دشمن کے درمیان جا کر اس کی باتوں میں نہ آ جائے۔ اسے پیغام اچھی طرح ذہن نشین کرا دو، اور وہ جب کسی راجا یا بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر پیغام دے تو اس پر بادشاہ کا خوف نہ ہو، اس کے سرداروں اور حاکموں سے بھی نہ ڈرے۔ راجا یا بادشاہ اسے کچھ پوچھے تو وہ جرأت سے جواب دے، اور بادشاہ پیغام کا جو جواب دے وہ اچھی طرح سنے اور تجھ تک پہنچائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ بھی یاد رکھ میرے عزیز بیٹے، یہ بھی یاد رکھ میرے عزیز، قاصد کو یہ بتاؤ کہ تم سارے لشکر کے امام ہو اور لشکر کی فتح اور شکست تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قاصد ہمیشہ اپنے مذہب کا ہو جو پاک مذہب ہے۔ وہ پروقار ہونا چاہیے، اس کی باتوں میں اثر ہو۔ وہ کفار کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو گے تو تمہارے شہر، بستیاں، کھیتیوں اور جان و مال محفوظ رہیں گے۔ اگر اپنے باطل عقیدوں کو دل میں رکھ کر اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑو گے تو ہم تمہیں بخشیں گے نہیں۔ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اب داہر کے مقابلے کو جا رہا ہے۔ یاد رکھ میرے عزیز، وہ دریائے سندھ کے پار ہے اور تو دریا کے سامنے والے کنارے پر ہوگا۔ داہر کو دریا پار کرنے کا موقع نہ دینا، اسے للکار کر کہنا کہ ہم دریا کے پار آ کر لڑیں گے۔ پھر یہ بھی دھیان میں رکھ کے لڑائی کے لیے وہ میدان منتخب کر جو کشادہ ہو تاکہ اپنے پیادے اور سوار دشمن کے پیادوں اور سواروں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور ان کے پینترے بدلنے کے لیے کافی جگہ مل جائے۔ ہر پیادہ اور سوار گھوم پھر کر لڑے اور تیرے لشکر کو یہ سہولتیں میسر آئیں یا نہ آئیں، اللہ پر توکل رکھو۔ فتح و شکست اسی کی ذات باری کے اختیار میں ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔
اللہ کے لیے لڑو اور اللہ سے ہی مدد کے طلبگار رہو۔ اس کے کرم، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، دل جمی سے لڑو۔ دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سے کس کی بادشاہی کے خاتمے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ داہر کو دریا عبور کرنے کا اختیار نہ دینا۔ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ تو جب اس کے بالمقابل ہو اور درمیان میں دریا ہو تو اسے کہنا کہ ہم دریا عبور کریں گے۔ اس طرح اس پر تیرا روب بیٹھے گا اور اس کے لشکر پر یہ اثر ہوگا کہ جو لشکر اتنی دور سے آ کر بھی دریا عبور کر رہا ہے اور مقابلے کے لیے بھی تیار ہے تو یہ لشکر قوی اور دلیر ہے۔ تو نے دیکھ لیا ہے اور میں تجھے یہی یقین دلاتا ہوں کہ تیرے ساتھ جو لشکر ہے یہ اللہ کی جماعت ہے۔ انہوں نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی اور آگے جا کر بھی کسی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنے اور ثابت قدم رہنے والے مجاہدین ہیں۔ دریا ایسی جگہ سے عبور کرنا جہاں تیرے لشکر کے پاؤں جم سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ دریا آدھے لشکر کو اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ جس راستے کے متعلق تجھے یقین ہو کہ بالکل سیدھا اور محفوظ ہے اس پر بھی احتیاط سے چلنا اور لشکر کو بھی محتاط رکھنا۔ لشکر کو میمنہ، میسرہ، قلب، ہراول اور ساکہ میں ترتیب دے کر آگے بڑھنا۔ پیادوں کو آگے رکھنا اور برکستوانیوں کو درمیان میں نہ رکھنا۔ برکستوانی زرہ کی ایک خاص قسم تھی جو گھوڑوں کو پہنائی جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف زرہ پوش گھوڑوں کو قلب میں رکھنے کی بجائے پہلوؤں اور عقب میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ لشکر محفوظ رہ سکے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر حجاج بن یوسف کا خط پڑھ کر سنایا اور انہیں بتایا کہ کس طرف پیش قدمی ہوگی۔ میرے رفیقو، محمد بن قاسم نے سالاروں اور کمانداروں سے کہا، خدا کی قسم ہم حجاج بن یوسف کے آگے جواب دہ نہیں اور نہ ہم حجاج کی خوشنودی کے لیے وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں بازی پر لگائے ہوئے ہیں۔ حجاج کی آواز امت رسول اللہ کی آواز ہے۔ ہمیں حجاج نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑو۔ ہم سب کو اللہ کے حضور جانا اور جواب دینا ہے۔ محمد بن قاسم کو احساس تھا کہ ان سالاروں اور ان کے ماتحتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ثابت قدم رہنے والے تھے۔ یہ ان کے جذبے کا کرشمہ تھا کہ وہ جدھر جاتے تھے دشمن ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے تھے۔ محرم الحرام 93 ہجری جب محمد بن قاسم کی عمر 18 سال تھی، وہ رن کچ کے ایک قلعے اشتہار تک پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اسلامی فوج نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ اس قلعے کا خود مختار حاکم دسایف تھا۔ اس نے ارد گرد کے دیہات کے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے قلعے میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ان میں برچھی نشانے پر پھینکنے کے ماہر اور تیر انداز بھی تھے اور تلوار کے دھنی بھی۔ محمد بن قاسم نے اعلان کرایا کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دو تو امان میں رہو گے، اگر ہم نے خود قلعہ سر کر لیا تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ آگے آؤ۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے آواز آئی، قلعہ خود سر کرو۔ قلعے کی دیواروں پر تیر اندازوں کی دیوار کھڑی تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تیر اندازوں کو آگے کیا تو دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ تیروں کے سائے میں مسلمانوں کا ایک جیش دروازہ توڑنے کے لیے آگے بڑھا تو دیوار کے اوپر سے برچھیاں آنے لگیں۔ 3 مسلمان بری طرح زخمی ہو کر پیچھے ہٹ آئے۔ مسلمانوں نے دیوار تک پہنچنے کی بار بار کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دیوار تک پہنچ جائیں تو سرنگ کھود لیں، لیکن اوپر سے آنے والی برچھیاں اور تیروں کی بچھاڑیں انہیں دیوار تک نہیں پہنچنے دیتی تھیں۔ دیوار پر دسایف نے ایک ہجوم کھڑا کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کا کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نہ کسی کو لگ ہی جاتا تھا۔ مسلسل 7 دن مسلمان دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ ادھر دیوار پر جو ہجوم تھا اس میں سے بہت سے آدمی زخمی ہو چکے تھے۔ یہ لوگ فوجی نہیں تھے۔ انہیں دیہات سے بلا کر دیوار پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے جب اپنے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی ہوتے اور تڑپتے دیکھا تو ان کا حوصلہ جواب دے گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ یہ منجنیکوں کی سنگباری تھی۔ تمام منجنیکیں ساتھ نہیں لے جائی گئی تھیں، 2 یا 3 ساتھ تھیں۔ ان میں سے دروازے پر پتھر پھینکے جانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قلعے والوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور دیوار تک پہنچ رہے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ 8ویں روز قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا گیا اور دسایف نے قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ اس نے محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور امن کی درخواست کی۔ محمد بن قاسم نے درخواست قبول کر کے اس پر جزیہ اور سالانہ خراج عائد کیا اور وہاں اپنا ایک حاکم مقرر کر دیا۔ اشبہار کے لوگوں میں بغدر اور افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ مسلمان لوٹ مار کریں گے اور اس دور کے رواج کے مطابق خوبصورت عورتوں کو گھروں سے نکال کر لے جائیں گے، لیکن مسلمان فوج نے ایسی کوئی حرکت نہ کی اور ایک ہی روز میں شہر میں امن بحال ہو گیا۔ رن کچ کا ایک اور بڑا قلعہ بیٹ تھا
دیبل کا شکست خوردہ فوجی حاکم جابین بیٹ میں ہی حاکم تھا۔ محمد بن قاسم نے بیٹ کا محاصرہ کر لیا اور قلعے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ جابین نے بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیے اور یہ اہم قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سورت کا قلعہ ابھی باقی تھا، اس کا حاکم موقو تھا۔ محمد بن قاسم نے موقو کو صلح اور دوستی کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شعبان ثقفی نے کہا کہ موقو کے پاس وہ خود جائے گا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلائے گا۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کو ہی بھیج دیا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے 20 سوار بھیجے گئے تھے۔ موقو کو جو ہی اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا ایلچی آیا ہے تو اس نے اسے فوراً بلا لیا۔ اب شعبان ثقفی تاجروں کے بہروپ میں نہیں تھا، اس کے لباس سے اس کے رتبے کا اندازہ ہوتا تھا۔ موقو اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے عزت اور احترام سے بٹھایا۔ اس نے اسے پوری تعظیم دی جو ایک سالار کو یا کسی دوسرے بادشاہ کے ایلچی کو ملنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، موقو نے کہا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ تو پھر معاہدہ ہو جانے میں دیر نہیں لگنی چاہیے، شعبان ثقفی نے کہا۔ ہمارے سالار اعلیٰ اور لشکر کے امام محمد بن قاسم نے کہا ہے کہ آپ کا راج اسی طرح قائم رہے گا اور اس کی اور آپ کی تمام رعایا کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کیا آپ ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا پسند کریں گے؟ آج جائیں اور آپ ان کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیں۔ میرے محترم دوست، موقو نے کہا، تم یہ تو جانتے ہو کہ میں اس علاقے کا حاکم اور خاندانی طور پر راجکمار ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خاندان ان جنگجو خاندانوں میں سے ہے جنہیں لوگ اپنا اور اپنے ملک کا محافظ سمجھتے ہیں، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ حکمرانی اور بادشاہی کا حق انہی جنگجو خاندانوں کو حاصل ہے۔ اگر میں تمہارے سالار سے ملنے کے لیے چلا جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اطاعت قبول نہیں کی بلکہ شکست قبول کی ہے۔ تم مجھے پہلی بار ملے تھے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا اپنا بھائی، میرا باپ میرا دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہماری دشمنی ایسی نہیں کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں، لیکن وہ دونوں کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہوں، لیکن وہ دونوں تو ہتھیار ڈال چکے ہیں، شعبان ثقفی نے کہا۔ وہ تو بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ میں دوستی کے معاہدے کے لیے تمہارے سالار کے پاس نہیں جانا چاہتا، موقو نے کہا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دوستی کا معاہدہ نہیں کریں گے؟ شعبان ثقفی نے کہا۔ کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے، یہ الگ بات ہے کہ میں مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں، موقو نے کہا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا، لیکن اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا۔ میں اپنی اس رعایا کو جس میں میں ہر دل عزیز ہوں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں نے بزدلوں کی طرح مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ مجھے تمہاری بات سمجھنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، شعبان ثقفی نے کہا۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، میرے عربی دوست، موقو نے کہا۔ میں نے تمہارے سالار تک پہنچنے کا جو طریقہ سوچا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد میری ایک بہن کی شادی ہو رہی ہے، یہ شادی ساکرا میں ہوگی اور میں وہاں جاؤں گا۔ میں تمہیں دن اور وقت بتا دیتا ہوں اور ایک جگہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تمہارے کم از کم 1000 آدمی مجھ پر حملہ کریں گے اور مجھے گرفتار کر لیں گے۔ میرے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ تم اگر مجھے اس طرح پکڑ لو گے تو مجھ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ میں نے لڑے بغیر مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ شعبان ثقفی کو یہ تجویز اچھی لگی۔ موقو نے اسے ایک راستہ سمجھایا جو ساکرا کی طرف جاتا تھا اور ایک ایسی جگہ بتائی جہاں زمین کٹی پٹی تھی، ٹیلے اور ٹیکریاں بھی تھیں اور یہ زمین ہر لحاظ سے گھات لگانے کے قابل تھی۔ شعبان ثقفی موقو کے ساتھ ضروری تفصیلات طے کر کے واپس آ گیا، وہ قلعے سے نکل گیا تو موقو نے اپنے فوجی کمانڈروں کو بلایا۔ تم جانتے ہو کہ راجہ دسایب نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ موقو نے ان سب سے کہا، مسلمانوں نے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی میرے باپ کی طرح بزدل سمجھ لیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ابھی ابھی مسلمان فوج کے سالار کا ایلچی میرے پاس آیا تھا، وہ یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ ہم لڑے بغیر ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ میں نے اس ایلچی کو دھتکار کر رخصت کر دیا ہے، اسے زندہ نہیں جانے دینا تھا، ایک کمانڈر نے کہا۔ وہ ہماری غیرت کو للکارنے کے لیے آیا تھا۔ ہاں مہاراج، ایک دو اور نے کہا۔ اس کا سر کاٹ کر اس کے سالار کی طرف بھیج دینا چاہیے تھا۔ میں نے ایسے ہی سوچا تھا، موقو نے کہا، لیکن یہ بزدلوں کی حرکت ہے۔ جنگجو اکیلے آدمی کو مارا نہیں کرتے، وہ دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ تمام لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے دشمن کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لوگوں سے کہو کہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ میں 2 روز بعد اپنی بہن کی شادی پر ساکرا جا رہا ہوں۔ اس شادی پر تم سب کو جانا تھا، لیکن تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ خطرہ ہے کہ دشمن میری غیر حاضری میں حملہ کر سکتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری غیر حاضری میں حملہ ہوا تو تم مجھے اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے دشمن کے ایسے چکے چھڑاؤ گے کہ وہ سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ موقو نے اپنے فوجیوں اور شہریوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔
مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ موکو خود سر آدمی تھا۔ یہ بتانا ناممکن ہے کہ اس خاندان پر حملہ ہوا تھا اور جنگی حالات پیدا ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ملتوی کیوں نہیں کی تھی۔ تاریخوں میں اتنا ہی اشارہ ملتا ہے کہ موکو اپنی بہن کی شادی پر ساکرا جا رہا تھا اور اس نے شعبان سقفی سے کہا تھا کہ راستے میں اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو موکو کی سکیم سنائی کہ تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم 1000 مجاہدین کو بھیج دیں تو وہ وہاں 3000 آدمی گھات میں موجود ہوں، وہ ہماری 1000 نفری کو ختم کر دیں، خطرہ مول لینا پڑے گا۔ شعبان سقفی نے کہا مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان 1000 آدمیوں کو آگے بھیج کر ان کے پیچھے 500-600 سوار کچھ فاصلہ رکھ کر بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی کی تجویز منظور کر لی۔ جس خطرے کا اس نے اظہار کیا تھا وہ بیجا نہیں تھا۔ دھوکہ دہی اور فریب کاری ہندو کی فطرت میں شامل تھی، جو شروع سے ہی ہندو کی فطرت کا لازمی حصہ بنی رہی تھی۔ محمد بن قاسم ہندو کی اس فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اپنے 1000 مجاہدین کو بچانے کے لیے 300 سوار تیار کر لیے، جنہوں نے ان 1000 مجاہدین سے 1.5-2 میل کا فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے جانا تھا۔ 1000 مجاہدین کو الگ کر لیا گیا اور ان کی کمان سالار نباتہ بن حنظلہ کو دی گئی۔ اسے اور اس 1000 نفری کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مقابلہ ہونے کے برابر ہوگا۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مقابلہ بہت ہی سخت ہو اور گھیرے میں آ جانے کا خطرہ بھی ہو۔ انہیں مزید جنگی ہدایات بھی دی گئیں اور مقررہ دن سے ایک رات قبل یہ دستہ نباتہ بن حنظلہ کی زیر کمان روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ غالباً بہت دور نہیں تھی۔ یہ دستہ عام راستے سے ہٹ کر دشوار گزار علاقے سے گزرتا ہوا طلوع آفتاب سے پہلے ہی اس مقام تک پہنچ گیا جو موکو نے شعبان سقفی کو بتایا تھا۔ وہاں سے ایک کشادہ پگڈنڈی گزرتی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں کے علاقے میں ٹیلے بھی تھے، گہرے کھڈ بھی تھے اور کہیں کہیں ریتلی چٹانیں بھی تھیں۔ یہ علاقہ اس کے خد و خال گھات کے لیے نہایت موزوں تھے۔ نباتہ بن حنظلہ کے 1000 آدمیوں کو زمین کے ان نشیب و فراز نے چھپا لیا۔ 300 سوار جو اس دستے کے پیچھے آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے، لیکن انہیں وہاں نہ روکا گیا۔ انہیں وہاں سے تقریباً 1 میل دور ایک ایسی گہرائی میں بھیج دیا گیا جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس گہرائی کے قریب ایک آدمی کو ایک اونچے ٹیلے پر بٹھا دیا گیا جہاں سے وہ اس جگہ کو دیکھ سکتا تھا جہاں 1000 آدمیوں کو گھات میں بٹھایا گیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھتا رہتا اور جب اسے اس طرف سے اشارہ ملے تو وہ سوار دستے کو بتائے۔ اس اشارے پر سوار دستے ان 1000 مجاہدین کی مدد کو پہنچنا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب دور سے ایک گھڑ سوار قافلہ نظر آیا۔ نباتہ بن حنظلہ سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا اور اس نے اپنے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا۔ وہ خود ٹیلے کی اوٹ سے اپنی طرف آتے ہوئے قافلے کو دیکھنے لگا۔ وہ موکو نہیں پہچانتا تھا، وہ موکو کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن گھڑ سوار جو کچھ اور قریب آ گئے تھے کوئی عام سے مسافر نہیں لگتے تھے۔ وہ جب اور قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ ان سواروں کے آگے آگے جو سوار آ رہا تھا اس کا لباس شاہانہ تھا اور اس کا گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا تھا۔ اس کے پیچھے جو گھڑ سوار آ رہے تھے وہ فوجی ترتیب میں تھے۔ ان کے پاس جو برچیاں تھیں وہ انہوں نے اس طرح سیدھی پکڑ رکھی تھیں کہ ان کی انیاں اوپر کو تھیں۔ نباتہ بن حنظلہ نے دور دور تک نگاہ دوڑائی، اسے کہیں کوئی پیادہ یا سوار دستہ ادھر آتا نظر نہ آیا۔ یہ قافلہ موکو کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ جو سوار تھے ان کی تعداد 100 سے کچھ کم تھی۔ جو ہی موکو گھات کے قریب آیا، نباتہ بن حنظلہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا۔ 1000 نفری طوفان کی طرح اٹھی، جس طرح اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اس نے موکو اور اس کے محافظوں کو ذرا سی دیر میں گھیرے میں لے لیا۔ تمام سوار اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو۔ نباتہ بن حنظلہ نے ترجمان کی معرفت موکو کے سوار دستے کو للکار کر کہا، ہتھیار پھینک کر گھوڑوں سے اتر آؤ اور گھوڑوں کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو جاؤ۔ نباتہ بن حنظلہ موکو کے قریب چلا گیا اور اسے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موکو تم ہی ہو، کہ تم اپنے ساتھ اپنے محافظوں کو ہمارے ہاتھوں مروانا پسند کرو گے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ موکو نے نباتہ بن حنظلہ سے پوچھا۔ موکو کے سوار محافظوں نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ سوار تلواریں اور برچیاں پھینک کر گھوڑوں سے اتر آئیں۔ نباتہ بن حنظلہ نے جواب دیا، اگر یہ ہمارے ہاتھوں اپنے جسموں کے ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں تو میرا حکم بے شک نہ مانیں، اور اگر یہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ موکو نے پوچھا۔ اگر تم آپ نے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔
نباتہ بن ہنزلہ نے کہا مجھے امید ہے کہ تم ہمیں ان سواروں کی قتل کے گناہ سے بچا لو گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات تم موگو کے محافظوں کو سنانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ صرف موگو اور نباتہ جانتے تھے کہ یہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ اس ناٹک کا اختتامیہ یوں ہوا کہ نباتہ بن ہنزلہ کے اشارے پر اس کے چند مجاہدین نے موگو کو پکڑ لیا۔ اس کے محافظوں نے مسلمانوں کی اتنی زیادہ نفرت دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ نباتہ بن ہنزلہ ان سب کو قیدی بنا کر لے گیا۔